گزشتہ ہفتے امریکی جریدے دی اٹلانٹک کی ایک رپورٹ میں کئی بے نام ذرائع کی جانب سے مختلف واقعات کی تفصیلات پیش کی گئیں، جن میں صدر ٹرمپ نے ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے لیے تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے۔ بعد ازاں اس مضمون کے مختلف حصوں کی دیگر میڈیا اداروں نے بھی تصدیق کی۔ صدر ٹرمپ نے خبر کی پرزور تردید کرتے ہوئے اتوار کو اپنی ٹویٹ میں اسے میڈیا اداروں اور ڈیموکریٹک پارٹی کی بڑے پیمانے پر غلط خبریں پھیلانے کی مشترکہ مہم قرار دیا۔ نومبر کے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے سیاسی حریف جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے تو ان کے مرحوم بیٹے سمیت مسلح افواج کے ہلاک ہونے والے تمام اہلکاروں سے صدر کو معافی مانگنی چاہیے۔ اگر یہ بیانات درست ہیں تو صدر ٹرمپ کو ہر گولڈ سٹار ماں باپ اور ہر بلو سٹار خاندان سے عاجزانہ معافی مانگنی چاہیے جن کی انہوں نے توہین کی ہے۔ گولڈ سٹار امریکی افواج میں خدمات کے دوران مرنے والوں جبکہ بلو سٹار حاضر سروس فوجیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ فوج سے منسلک افراد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ کسی کو بھی جنگوں میں زخمی اور ہلاک ہونے والے بہادر فوجیوں کی اتنی پرواہ نہیں جتنی مجھے ہے۔ یہ خبر جھوٹ ہے۔ الیکشن کے مزید قریب آنے پر آپ ایسی افواہیں سنیں گے۔ صدر براک اوباما کے وزیر دفاع اور ویتنام جنگ میں حصہ لینے والے چک ہیگل کے مطابق دی اٹلانٹک کے الزامات صدر ٹرمپ کے آنچہانی سینیٹر جان میک کین جیسے فوجی ہیروز کے خلاف بیانات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ جنگی ہیرو نہیں، وہ جنگی قیدی بنائے گئے تو ہیرو کیسے ہوئے؟ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو پکڑے نہیں گئے۔ گزشتہ 3-4 سالوں میں اس صدر کی تاریخ بہت واضح ہے۔ آپ ان کے قول و کردار اور دی اٹلانٹک میں چھپنے والے مضمون میں مطابقت دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم ریاست اوہایو کے ریپبلکن گورنر مائک ڈیوائن نے الیکشن کے قریب اس خبر کے چھپنے پر سوال اٹھایا۔ انتخابی مہم کے دوران سامنے آنے والی کئی باتوں پر لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ الیکشن سے 2 ماہ پہلے اس خبر کے کیا اثرات ہوں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں اب 2 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے جب عوام فیصلہ کریں گے کہ 2021 کے لیے امریکی کانگریس اور وائٹ ہاؤس کا کنٹرول کون سنبھالے گا۔ عرش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔